बीवी की कब्र पर बैठा मैं फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रहा था। मेरी बीवी को मुझसे अलग हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन ये जो मंजर मैं देख रहा था ये ऐसा था कि किसी के भी होश उड़ जाएं। अगर ये कुत्ता मेरी मदद न करता तो न जाने क्या होता। शायद मैं जिंदगी भर पछताता रहता। मेरी आंखों के सामने तकरीबन 1 साल पहले के मनाजिर घूम रहे थे। मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक बाकिरदार औरत मिली। ज़िंदगी में आज तक मैंने एक ही बात की, मैंने अपने किरदार की हिफाजत की थी और मुझे इस बात की खुशी भी थी कि आज तक किसी औरत के साथ मैंने अपने किरदार को मैला नहीं किया। तो जब मुझे एक हाफिज़े कुरान बीवी मिली तो मैं खुश भी था। मैं सच्ची तौबा कर चुका था और उम्मीद करता था कि मेरी बीवी भी किसी गलत काम में मुलविस न होगी। लेकिन जो बात मेरे भाई ने मुझे बोली थी वो बड़ी ही खतरनाक थी और ज़्यादा मुझे उलझाने वाली। बीवी के कमरे में जाने से पहले मेरे भाई ने मुझे रोका और कहने लगा, भाई मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी एक नेक औरत से शादी होने जा रही है, लेकिन ये मत भूलो कि जैसा माजी तुम्हारा रहा है वैसा उसका भी रहा होगा। ज़रूर कोई ना कोई बात उसके माजी में भी होगी, क्योंकि तुम ही तो कहते हो कि जैसी औरत होती है मर्द भी उसको वैसा ही मिलता है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं। मैं भी अपने अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ। अगर वो भी गुनहगार हुई लेकिन उसने अपने गुनाहों की तौबा कर ली हुई तो मुझे वो कबूल होगी। मेरी बात सुनकर मेरा छोटा भाई हंस पड़ा। अच्छा, आपको कैसे पता कि उसकी तौबा पक्की है या कच्ची? मेरे भाई मुझे उलझाओ मत। मुझे अल्लाह पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि मेरी बीवी पाकीज़ा होगी। ठीक है भाई तुम जाओ, तुम फिलहाल बहुत खुश हो। तुम्हारे दिमाग पर है भाई तुम जाओ, तुम फिलहाल बहुत खुश हो। तुम्हारे दिमाग पर बीवी से मिलने की खुशी सवार है, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता हूँ। कल ही मेरे एक दोस्त की शादी हुई और अच्छा बस मुझे तुम्हारी फजूल की बकवास नहीं सुननी। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अपने भाई की बातों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखा जो मेरा इंतजार कर रही थी तो मेरा दिल पिघल गया। मैं जानता था कि ये ऐसी औरत ही कर सकती है जिसके दिल में सिर्फ शौहर की मोहब्बत हो, लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी ज़िंदगी अजाब होने वाली है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा। उसने मुझसे बहुत दिलरुबाना बातें की, मेरा हाथ चूमा, मेरे पाँव पे हाथ लगाया और कहने लगी, सारी ज़िंदगी आपकी दासी बनकर रहूँगी, कभी कोई फरमाइश न करूँगी, लेकिन आपसे मेरी सिर्फ एक ही फरमाइश है। ये कहकर वो चुप हो गई। मैंने उससे कहा, पूछा बताओ क्या बात है, तुम मुझसे क्या मनवाना चाहती हो? कहने लगी कि ये तो मैं तब बताऊंगी जब वक्त आएगा, फिलहाल इस फरमाइश का वक्त नहीं है, लेकिन ये मेरी शर्त भी है और फरमाइश भी, जिसे आपने बाद में पूरा करना है। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर चुप हो गया था। मैं जानता था कि उसकी कोई छोटी मोटी बात ही होगी, मैं पूरी कर लूँगा, लेकिन मैं क्या जानता था कि ज़िंदगी में आने वाला तूफान कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने वो रात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनाई थी। अपनी बीवी को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे करने के बाद मैं उसका दिल जीत चुका था। लेकिन सुबह 4 बजे ही कमरे के दरवाजे पर सख्त दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक कुत्ता खड़ा था। मैं हैरान हो गया कि ये कुत्ता मेरे कमरे के दरवाजे को कैसे बजा सकता है। दरवाज़ा बजाना तो इंसान का काम है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो भी सोच में पड़ गई, बल्कि उसके चेहरे पर 1000 रंग आए और गुजर गए, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। कहने लगी, हुआ तो कुछ नहीं, बस कुत्ते शैतान की अलामत होते हैं, आप इस कुत्ते को नज़रअंदाज कर दें। वैसे भी कुत्ता घर में कैसे आ सकता है, किसी इंसान ने ही दरवाज़ा बजाया होगा। ये कहकर वो नहाने के लिए चली गई। मैं दरवाजे के पास खड़ा रह गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये काम किसने किया है, लेकिन कुत्ता अभी तक दुम हिलाता हुआ वहीं पर खड़ा था। मेरी बीवी जब कमरे से बाहर आई तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने देखा उसने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी के किरदार पर फिदा हो गया था। इतने में मेरी अम्मा आई। मुझसे कहने लगी कि बेटा एक मसला हो गया है, वो सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। मैं ये सुनकर परेशान हो गया कि अभी अभी तो हम इस घर में आए हैं, अब क्या मसला हो सकता है? अम्मा ने कहा कि घर में से सारा राशन चोरी हो गया है, एक भी चीज़ खाने को नहीं बची। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं हैं।
یہ سبز قدم ہے، اس کے آنے سے 2 نقصان ہوئے ہیں، گھر میں نقصان ہوئے ہیں، گھر میں سے مرغیوں کو کتے اٹھا کر لے گئے اور راشن بھی ختم ہو گیا، لگتا ہے کہ کسی نے چوری کیا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ اماں، آج کل راشن کون چوری کرتا ہے؟ لوگ اگر چوری کریں بھی تو سونا چاندی یا پھر موبائل اور لیپ ٹاپ چوری کرتے ہیں، راشن چوری کرنے والے غربت والے زمانے تو اب ہیں ہی نہیں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے کہا کہ زیادہ بھاشن مت دو، مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جاؤ اور جا کر بازار سے سارا راشن لے کر آؤ، ناشتہ بھی بنانا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اگر اسے لے جانے کی ضد کی تو کیا کریں گے؟ میں اپنی اماں کے کہنے پر بازار تو چلا گیا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ گھر جا کر مجھے ایک دل دوز منظر دیکھنے کو ملے گا، ایک ایسا منظر جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی میں گھر کے قریب آیا تو مجھے گھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ یہ چیخیں نوجوان عورت کی تھیں، لگتا تھا جیسے میری بیوی چیخ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بجایا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے سخت پریشانی ہونے لگی۔ میں نے دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنا شروع کر دیں، لیکن گھر کے اندر سے دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ میری بے چینی کی حد نہ تھی۔ میں نے امی کو بھی فون کیا، بھائی کو بھی کیا، لیکن کسی نے میرے فون کا جواب تک نہیں دیا۔ پھر اچانک اماں نے دروازہ کھولا۔ میں ان پر برس پڑا۔ اماں، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھیں؟ میں کتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے مجھے راشن لینے بھیجا تھا، اور یہ اندر آوازیں کس چیز کی آ رہی تھیں؟ کیا آپ لوگوں نے آسیہ کو کچھ کہا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم نے تمہاری بیوی کو کیا کہنا ہے، اور میں نے ذرا نماز پڑھی تھی تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ تمہاری بیوی کو کچھ ہوا ہو۔ یہ کہہ کر اماں اندر چلی گئیں، لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہوں۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بھی پرسکون انداز میں، لگتا تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر ہوا کچھ نہیں تو تم نے 1000 بار بھی دروازہ بجانے پر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میری بات سن کر میری بیوی بڑی پریشان ہو گئی، لیکن لگتا تھا کہ وہ بات پھر بھی نہیں بتانا چاہتی۔ وہ دراصل میں نماز پڑھنے لگ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نماز کیا توڑوں، کیا پتا اماں یا پھر کوئی اور دروازہ کھول دے، اسی لیے میں دروازے تک نہیں آئی۔ اچھا، کیا بات ہے، تم سارے ہی نماز پڑھ رہے تھے، ایک میں ہی کافر ہوں جسے تم لوگوں نے دروازے کے باہر کھڑے رکھا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے چیخوں کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ کون تھا وہ جو یہاں چیخ رہا تھا؟ اللہ کی قسم لے لے مجھ سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے تم یہ تو بتا سکتی ہو نا کہ یہ آوازیں کس کی تھیں؟ ایک عورت کی آوازیں تھیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے ہی گھر سے اندر سے آ رہی تھیں۔ جی، آپ کو ایسا لگا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کے کانوں میں کوئی بیماری ہوگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے تو کوئی چیخ نہیں ماری۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر خود بڑا حیران ہوا تھا۔ اب تو واقعی میں مجھے خود پر شک ہونے لگا کہ شاید کوئی غلطی میں نے کی ہوگی یا میرے کانوں سے آواز آئی ہوگی، کیونکہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں مان رہا۔ خیر، میں راشن لے آیا تھا۔ میں ناشتے کا انتظار کرنے لگا۔ ناشتہ بناتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ۔ یہ بات آپ سب بھی جانتے ہوں گے، لیکن میری بیوی کو اپنے کمرے سے گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، اور ابھی تک وہ کچن سے نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ بہت لیٹ ہو گئی ہو، مجھے اب جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا پہلا دن تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ میں تمہاری بیوی کو کسی بھی دن ناشتہ وغیرہ نہیں بنا کر دے سکوں گی، کیونکہ میں بیمار ہو گئی ہوں۔ تمہاری بیوی کو کسی بھی دن ناشتہ وغیرہ نہیں بنا کر دے سکوں گی کیونکہ میں بیمار ہو گئی ہوں۔ تمہاری بیوی آئے گی تو وہ ہم سب کے کام کرے گی، اسی لیے میری بیوی شادی کے پہلے دن ہی اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں اس کو کچن میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا، پر یہ کیا، جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ اٹھ کر کھولنے لگا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دروازہ کس نے بند کر دیا، بھلا اس بات کی بھی کوئی تک بنتی تھی۔ میں دروازے کے اوپر مکے مارنے لگا، دروازہ بجانے لگا، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مجھے اب اپنا پاگل لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ آ کر میرے کمرے کا دروازہ کھولو۔ وہ آیا، اس نے دروازہ کھولا تو یکدم دروازہ کھل گیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔
मुझे अपना भाई भी उस वक्त बुरा लग रहा था। मैं फौरन किचन में गया, देखा तो मेरी बीवी आराम से नाश्ता बना रही थी। मुझे तो वो कोई जादूगरनी लगा रहा था। मैं समझ गया कि मेरा भाई मुझसे कुछ कहना चाहता है, इसीलिए मैं उसके पास चला गया। क्या बात है भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरी बात सुनकर मेरा छोटा भाई हंस पड़ा और बोला, अच्छा भाई, अब भी क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? मैं तो आपको अक्लमंद समझता था। मैंने सोचा था कि ये बात आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको तो हर बात खोल खोल के बताना पड़ेगी। क्या बात है? पहेलियां मत बुझाओ, पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मैंने अपने भाई को कहा तो वो हमदर्दी करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कोई बात नहीं भाई, कुछ दिनों में तुम्हें अपनी बीवी की असलियत समझ आ जाएगी। फिर तुम्हारा दिमाग जो कि अभी घुमा हुआ है अपनी जगह पर आ जाएगा। मुझे अपने भाई की बात समझ नहीं आई। अब मैं उसके साथ भी कोई मिन्नत वगैरह नहीं करना चाहता था। मैं ये बातें कर कर के तंग आ गया था। इतने में मुझे लगा कि मेरी बीवी मेरे कमरे में नहीं है। मैंने उसे इधर उधर ढूंढा, तलाश किया, वो कहीं ना मिली। तो मैंने देखा वो मेरे छोटे भाई के कमरे से निकल रही थी। उसको इस तरह देखकर मुझे बहुत शक हुआ, बुरा भी लगा कि वो एक दिन की दुल्हन थी, उसे मेरे भाई के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने उससे उसी वक्त पूछ लिया, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर? क्यों गई थी? उस कमरे में क्या रखा है? मेरी बात पर वो हड़बड़ा गई। पहले तो नजरें चुराने लगी, फिर बोली कि मैं वहाँ पर सफाई करने गई थी। मैंने कहा, इतनी सुबह तुम्हें सफाई करने की क्या जरूरत पेश आ गई, और तुम्हें कैसे पता कि इस घर में कितने कमरे हैं? ये बात सुनकर मेरी बीवी चढ़ गई। क्यों भाई, मैं इस घर में आ गई हूँ, जब यहाँ पर नाश्ता बना सकती हूँ तो क्या घर साफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है? आप भी अजीब बातें करते हैं। कहीं आपके जहन में ये तो नहीं कि मैं आपके दिल में जगह बनाना चाहती हूँ? हाँ, अगर मैं ऐसा सोचूं भी तो इसमें क्या गलत है? तुम मेरी बीवी हो, तुम जगह नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? मैंने बात को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे मुंह बना लिया। मैं बात करने की कोशिश भी करता तो वो मुझसे बात न करती। पूरा दिन यहाँ तक कि शाम भी गुजर गई, लेकिन मेरी बीवी का मुंह सीधा न हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर परेशानी। रात का खाना खाते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुमने किस बात पर मुंह बना रखा है? बोली कि मुझे मेरे घर ले जाएं, खुदा का वास्ता है मुझे इस घर में न रखें। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर पूछा तो बोली, मैं अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती। या तो आप मुझे अलग कर दें या तो फिर मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ आएं। तुम्हें दूसरे ही दिन क्या सूझी कि तुमने इतनी बड़ी बात कर दी? क्या तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने सर झुका लिया। नहीं, मुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं, बस मुझे नया घर चाहिए जहाँ मैं आराम और सुकून के साथ रह सकूं। तुम्हें ऐसा कौन सा सुकून चाहिए मेरी जान जो इस घर में नहीं है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी मुझ पर फट पड़ी। बस मैंने कहा ना, मुझे अलग घर चाहिए। इस घर में मेरी बीवी मुझ पर फट पड़ी। बस मैंने कहा ना, मुझे अलग घर चाहिए। इस घर में मैं नहीं रह सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है। क्यों दम घुटता है भाई? क्या तुम्हें मेरी माँ को देखकर दम घुट रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे अलग घर में रहना है और ये मेरा शरई हक है। अच्छा, ये बात है, तो तुम्हें भी किसी ने हुकूक की पट्टी पढ़ा दी है? तुम भी अब कुछ और सोचने लग गई हो। मैं सब समझता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी मुझसे मजीद लड़ने लगी। मैं उस वक्त लड़ने के मूड में हरगिज़ नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम सामान पैक करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे अम्मा अब्बा के घर छोड़ आता हूँ। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने भी ज़रा हिचकिचाहट नहीं दिखाई। फिर उसने भी अपना सामान पैक कर लिया। मैंने उसका सामान अपनी गाड़ी में रखा और उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। उसके अब्बा जी से कहा कि मेरी बीवी कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रहना चाहती है, आप सबको याद करती है। आ गई थी कि हमारी कहीं ना कहीं कोई लड़ाई हुई है जिसकी वजह से उनकी बेटी उनके घर आ गई है, लेकिन मैंने उनको ये बात ज़्यादा महसूस नहीं करवाई। मैं खुद घर आ गया। घर आते ही मेरे भाई ने मुझे हाथों हाथ लिया और कहने लगा, भाई क्या ज़रूरत थी? आपने उसके कहने पर उसे अपने अम्मा अब्बा के घर छोड़ दिया। लोग ऐसा कहाँ करते हैं, अपनी बीवी को दबा कर रखते हैं, पर तुम्हें तो अपनी बीवी को काबू करना ही नहीं आता। कल को जब बाकी लोगों को ये बात पता चलेगी कि तुम उसे उसकी फरमाइश पर अम्मा अब्बा के घर छोड़ आए हो तो क्या करोगे? तुम्हें नहीं पता कि इस तरह मर्द की नाक कट जाती है। वो मर्द जो अपनी बीवी की बातों पर चलता है उसे तो नाचने वाला बंदर कहा जाता है। तुम भी अजीब हो भाई, मुझे तुमसे इस कम हिम्मती की उम्मीद नहीं थी। मेरे भाई ने ये कहकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया
اب وہ کسی سے فون پر لڑ جھگڑ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ہم سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب اماں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں گئی تو بھائی نے ایک عجیب بات بولی۔ کہنے لگا، اماں آپ کو وہ مظفر یاد ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی؟ اماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹے، وہ تو مجھے یاد ہے، تم آج اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ امی، اس کی بیوی بھی اسی طرح بار بار میکے جاتی تھی، اور وہاں جا کر پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے پرانے عاشق سے ملتی تھی۔ جب لڑکیاں بار بار میکے جانے کی ضد کریں تو ان کے شوہروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ کوئی لڑکی بلا وجہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر 3 دن بعد ہی اپنے سسرال کیوں جائے گی؟ بھائی، مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیوی کا میکے میں کچھ چکر ہے، ورنہ وہ خواہ چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر فوراً اپنے ماں باپ کے گھر نہ جاتی۔ ضرور کوئی نہ کوئی اور بات ہوگی۔ بکواس بند کرو تم عاصم، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ بھائی، بھروسہ تو آپ کو ہے کیونکہ آپ اس کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو اندھے نہیں ہوئے نا، ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی بکواس سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو اس کے گھر سے لینے جا رہا ہوں۔ اب اگر تم نے کوئی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا ہی تھا، میرے بھائی نے میرے سر پر بم پھاڑ دیا کہ تمہاری بیوی 1 گھنٹہ پہلے گھر میں داخل ہوئی، لیکن اس نے کسی کو بتانا گوارا بھی نہیں سمجھا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ اگر وہ میرے کمرے میں گئی تھی تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟ میں تو باہر بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن میں نے دیکھا تھا۔ آپ تو میرے بھائی پوری دنیا سے بے خبر ہو، آپ کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی سوائے اپنی کتابوں کے۔ میں اپنے بھائی کی باتیں اور تانے سن کر تنگ آ چکا تھا۔ فوراً اپنے کمرے میں گیا تو سامنے والا منظر دل کو دہلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اوندھے منہ پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا رہی تھی، جبکہ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو ہٹائے، اس کو سیدھا کیا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ میرے ذہن کو زور کا جھٹکا لگا۔ پھر اس کے پاس رکھی چٹھی کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ کسی بھی شخص کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا اس خط میں بہت ساری معافیاں تلافیاں تھیں۔ خط میں لکھا تھا، میں اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود پر شرمندگی ہے۔ میرا کردار ایسا نہیں کہ اپنے شوہر کی آنکھوں سے آنکھ ملا سکوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں بہت سارے مردوں سے تعلق بنا چکی ہوں۔ میں خود کو اپنے شوہر کے قابل نہیں سمجھتی، اسی لیے میں آج اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین کھچ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دھوکہ دینا بھی مجھے برا لگا تھا۔ اس کا مر جانا اس سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ پھر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ میری بیوی کے میکے والوں کو بھی اس خط کا پتہ چلا۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم تو ایسا نہیں مانتے، اپنی بیٹی کے بارے میں ہم تفتیش کروائیں گے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری بیٹی حافظ قرآن تھی، زندگی بھر اس نے کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور یہ خط بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے میکے والوں کی بات سنتا یا اپنے غم کو دیکھتا، میں نے یہ بات ان پر چھوڑ دی، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ بیوی کو دفن کرنے کے لیے اس کے آبائی قبرستان لے جایا گیا۔ میرے سسرال والے بہت سخت ناراض تھے، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ لگتا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی موت پر مجھ پر شک ہے، وہ مجھے ہی اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ حالانکہ یہ خط مجھے اس کے سرہانے ملا تھا، لیکن ان کو میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو مزید غم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اور کسی بات کا اثر لینا بند کر دیا تھا۔ پھر ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا جس نے مجھے رشتوں کی حقیقی پہچان کروا دی، اور وہ تھا ایک ایسا واقعہ جو کہ بالکل اتفاقیہ ہوا۔ میری بیوی کے دفن ہونے کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں اس کی قبر پر دعا کرنے چلا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ ساری بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ لگتا تھا اس کی خودکشی کے پیچھے وجہ کوئی اور ہے۔ اتفاقیہ میری نظر ایک کتے پر پڑی جو میری بیوی کی قبر کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور بھونک بھی رہا تھا۔
مجھے اس کتے سے ڈر لگا۔ میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو اس نے میرا پائنچا پکڑ لیا۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بار بار اشارہ کر رہا تھا، پھر میری بیوی کی قبر کے گرد گھومنے لگا، جیسے اپنی کوئی گمشدہ چیز نے بھی یہی بتایا کہ شاید قبر کھودتے ہوئے اس کی کوئی چیز مٹی کے نیچے آ گئی ہوگی، تبھی یہ ایسا کر رہا ہے۔ ہم نے اوپر سے مٹی بھی ہٹا کر دیکھا، لیکن کتا پھر بھی بھونک رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو سنجیدہ لگتی ہے۔ کہنے لگا کہ پھر علامہ صاحب کو یہ بات بتائی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ میں جا کر مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لایا۔ انہوں نے دعا کی، کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے کہ قبر کو کھولا جائے۔ ہم سب ڈر رہے تھے، لیکن گورکھن نے ہمت کی اور میری بیوی کی قبر کو کھولا گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے بیوی کو وہاں سے نکالا، اسے ہسپتال لے کر گئے۔ ایمبولینس میں اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی شدید کوما میں ہے۔ کوما ایک ہفتے یا مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دعا کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ گھٹن اور خوف کا شکار ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے اپنی بیوی کی سرہانے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ مجھے وہ سچ کسی طور پر بھی قبول نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے ٹھیک 15 دن کے بعد میری بیوی کو ہوش آیا، لیکن اسی دن میرا چھوٹا بھائی میرے گھر سے چلا گیا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ سارا سچ میری بیوی مجھے بتا دے گی، اور ہوا بھی وہی۔ ہوش میں آنے کے بعد میری بیوی نے یہی انکشاف کیا کہ میرا بھائی پہلے دن سے اسے ڈراتا دھمکاتا تھا۔ شادی سے پہلے وہ بھی اسے پسند کرتا تھا، پر میری بیوی مجھے چاہتی تھی۔ اس نے اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ میرا بھائی جو کالج کے زمانے سے اس کا دیوانہ تھا، اپنی اکڑ اور انا کی وجہ سے اسے کھو چکا تھا۔ اس نے کبھی اس کا عزت سے ہاتھ نہیں مانگا، بس وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور اس ذوق میں تھا کہ مجھے کوئی لڑکی انکار نہیں کر سکتی، تو یہ کیوں کر رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی یعنی کہ آسیہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہی، تو اس نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک دن اس کی موت کے در پہ ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگرچہ میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا، لیکن میں وہ سچ پانے پر بہت خوش ہوں جس نے میرے ساتھ ایک اور معصوم کی زندگی بھی بچا لی۔ میری اماں کبھی کبھی اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ بیٹا چاہے غلط کرے یا صحیح کرے، وہ کبھی اپنے بچے کو برا نہیں کہہ سکتی۔ آپ کے خیال میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔